our Honorable Federal Minister Professor Ehsan Iqbal Saab to the first ever Econ Fest happening in Lahore. So इस session में we are going to talk about how to turn around Pakistan. This is an exclusive session with Ehsan Iqbal Saab. So over to you, Dr. Adnan, please. Thank you so much, Fahim Saab. Good afternoon and welcome everyone. We can see that this is a brilliant event and it's so nice to see all of you. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. پروفیسر احسن اقبال نہ صرف منسٹر پلاننگ ڈیولپمنٹ اور اسپیشل انیشیٹیوز ہیں اور اس سے پہلے انٹیریئر منسٹر بھی رہ چکے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور ان کی جو 30 سال کی سیاسی جدوجہد ہے وہ سب کے علم میں ہے. تو وداؤٹ going into a detailed introduction, I think ہم شروع کرتے ہیں. اور سب سے پہلے سر ویلکم, thank you so much for being with us. پہلا سوال میں یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ عمومی تاثر یہ ہے کہ صرف جاگیردار, سرمایہ دار اور آج کل ریئل اسٹیٹ ٹائکونز جو ہیں وہ سیاست کے میدان میں قدم رکھتے ہیں اور وہ ہی سیاست کر سکتے ہیں. تو آپ تو وارٹن سے آپ نے MBA کیا, اس کے بعد سیاست میں کس طرح سے آپ نے جگہ بنائی اور بہت سارے نوجوان آئی تھنک یہ سمجھنا چاہیں گے کہ اس تاثر کے برخلاف یہ کیسے آپ یہاں تک پہنچے. سب سے پہلے تو میں پائٹ کو مبارکباد دوں گا کہ ایک بہت کامیاب فیسٹیول انہوں نے ڈیولپمنٹ اور اکانومی کی تھیم پر کیا ہے اور اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ان آئیڈیاز کو پاپولرائز کیا جائے چونکہ انہی کے اوپر ہمارے مستقبل کا دار و مدار ہے. دیکھیے میرا جو سفر ہے سیاست میں ایک مڈل کلاس سے تھا اور کوئی جاگیردار یا صنعت کار بیک گراؤنڈ نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ یہاں نوجوان ہیں, انہیں میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی لائف میں ڈریمز ہیں اور اس ڈریم کے لیے آپ میں یہ کمٹمنٹ ہے کہ یو ول پرسیویئر اینڈ یو ول ورک ہارڈ, تو نو میٹر ہاؤ بگ از یور ڈریم یو ول آلویز گیٹ اٹ. میں جب انجینئرنگ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو وہاں مجھے موقع ملا پریزیڈنٹ اسٹوڈنٹس یونین منتخب ہونے کا. تو بحیثیت صدر یونین کے جو میرے لیڈرشپ ایکسپیرینسز تھے انہوں نے مجھے یہ سبق دیا کہ سوشل چینج یا ایک وائڈر پبلک ڈومین میں چینج کے لیے پبلک لیڈرشپ کتنا امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتی ہے. وی ڈیڈ سم امیزنگ تھنگز ڈیورنگ دیٹ ٹینیور. ہمارا انجینئرنگ یونیورسٹی میں کئی سالوں سے ایکڈیمک ایئر جو ہے ایک سال میں مکمل نہیں ہوتا تھا. ون آف آر پرومسز واز کہ ہم اسے ایک سال میں مکمل کروائیں گے, وہ ہم نے کروایا. اسی طرح ایک وقت آیا کہ جب ساری یونیورسٹیاں بند ہو گئیں تو ہم نے ایجیٹیشن کر کے اپنی یونیورسٹی کھلی رکھوائی اور برقرار رکھی جبکہ بڑی ملک کے اندر ایجیٹیشن تھی. وی ڈیڈ نمبر آف گڈ تھنگس. تو اس سے مجھے یہ انٹرسٹ ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سیاست میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے, جب یہ اتنا امپورٹنٹ انسٹرومنٹ ہے تو مجھے اس لیڈرشپ ایکسپیرئنس پر ایک مینجمنٹ ایجوکیشن لے کر کوشش کرنی چاہیے کہ میں بھی پبلک لائف یا پبلک آفس کے ذریعے ملک میں کنٹریبیوٹ کروں. تو آئی چوز وارٹن اسکول کے ادھر مجھے جانا چاہیے جو اس وقت ٹاپ اسکول تھا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 1983 میں آئی واز فلنگ مائی ایڈمیشن ایسیز. تو ون آف دا کویشچنز واز کہ اگر آپ کو ہم داخلہ دے دیں تو آپ 10 سال بعد خود کو کہاں دیکھتے ہیں. تو میں نے اس میں لکھا تھا کہ اگر مجھے داخلہ ملا اور گریجویشن کے 10 سال کے بعد آئی سی مائی سیلف سرونگ مائی کنٹری تھرو اے پبلک آفس. تو 1986 میں آئی گریجویٹڈ اینڈ آل آف یو نو کہ ہیونگ این MBA فرام وارٹن اور ہارورڈ, واٹ ڈز اٹ مین؟ اٹ اوپنز doors for all Fortune 500 companies and any top consulting McKinsey or BCG جو بھی ہے. So I took first flight back, came back, and in 1993 7ویں سال میں I took oath of office as member of National Assembly. اب یہ سفر آسان نہیں تھا. اس میں
1988 میں ایک دفعہ نواز شریف صاحب نے مجھے ٹکٹ دی تو وہاں کے جو مقامی سارے پرانے لوگ تھے دے جوائنڈ ہینڈز اینڈ دے فورسڈ ہم کہ وہ میری ٹکٹ واپس ہو. پھر 1990 میں دوبارہ یہی ریپیٹ ہوا، چونکہ جو اولڈ گارڈ ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں نوجوان تھا، پڑھا لکھا تھا، میری ایکسیس تھی نواز شریف صاحب کے پاس. دے فیلٹ تھریٹن کہ یہ آئے گا تو ہمیں پیچھے چھوڑ دے گا. سو دے ور بلاکنگ مائی وے بٹ آئی کیپٹ گوئنگ اینڈ فائنلی ان 1993 آئی گاٹ الیکٹڈ ایز ممبر نیشنل اسمبلی. سو میرا صرف یہ کہنا ہے کہ اس ملک کے اندر بھی آپ کا اگر کوئی خواب ہے اس کے لیے آپ میں یہ ہمت ہے کہ یو کین ورک ہارڈ انف، تو یہ ملک آپ کے ہر خواب کی تعبیر آپ کو دے سکتا ہے. اگر ہم جو چیز امریکہ اور یورپ میں جا کے حاصل کرنا چاہتے ہیں، جتنی محنت وہاں پہ جا کے کرتے ہیں، اگر یہاں پر بھی کریں تو تقریباً امریکہ، یورپ، پاکستان میں بھی بن سکتا ہے. آپ نے محنت کا ذکر کیا تو آئی تھنک ایک اور جو پہلو ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو علم ہے وہ یہ کہ آپ ہفتے کے 7 دن کام کرتے ہیں، 5 دن منڈے سے لے کے فرائیڈے تک آفس میں اپنی ذمہ داریاں، اور اس کے بعد بلا ناغہ ویک آفٹر ویک ہفتہ اور اتوار اپنی کانسٹیچوئنسی میں صبح سے لے کے رات تک. تو یہ ایک تو بہت سے ظاہر ہے کہ عروج و زوال آتے ہیں، بہت سے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات ہیں، اس کے باوجود یہ انرجی اور یہ کہاں سے یہ لاتے ہیں سر؟ یہ تھوڑا سا ہمیں ذرا گائیڈ کریں اس بارے میں. دیکھیں، پبلک سروس ریکوائرز اے پیشن، اور ہر شخص جو ہے وہ پبلک سروس کے اندر اس کے تقاضوں کو شاید پورا نہیں کر سکتا. میرے 3 اور بھائی ہیں، اگر ان کو میرا خیال ہے کوئی کروڑوں روپے بھی دے اور وہ انہیں کوئی کہے کہ اس کے عوض آپ یہ ڈیوٹی کریں جو میں کرتا ہوں، شاید ان کا مزاج نہیں ہے. They will not accept that role. So you need to have that personal conviction and passion کہ جس میں آپ سمجھیں کہ پبلک سروس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو اندر سے جلا کے لوگوں کے لیے بھلا کرنا ہے. تو this is I think a great virtue. اور what keeps me going کہ every weekend when I go to my constituency, you know, there are maybe if not a dozen, half a dozen people کہ جن کے لیے آپ کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ جو اگر آپ کی مدد نہ ہوتی تو ان کے لیے زندگی بہت مشکل ہوتی. انہیں کسی نے تنگ کیا ہے، ان کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہے، یا ان کا کوئی حق ہے جو ان کو نہیں مل رہا. ایک وہ پبلک سروس کا ایلیمنٹ ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ بہتر کر سکتے ہیں. ون کنسیڈرز اٹ اے گریٹ ورچیو. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جب مجھے 4 سال پہلے گولی لگی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی، تو اس کے بعد جب میں نارووال پہلی دفعہ گیا تو مجھے وہ خاتون ابھی بھی یاد ہے کہ ایک بہت غریب گھرانے کی خاتون تھی. اس کا بیٹا تھا، وہ قتل ہو گیا تھا، اور جو قاتل تھے وہ طاقتور لوگ تھے اور ان کو کوئی انصاف نہیں مل رہا تھا. تو آئی ہیلپ دیم. تو اور وہ خاتون اپاہج بھی تھی، اس کے ایک ٹانگ سے بھی معذور تھی. تو وہ مجھے آ کے گھر میں ملی اور اس نے کہا کہ چوئی صاحب پتہ ہے تہاڈی جان کیویں بچی ہے، میری دعا نے تانوں بچایا. اس کے اندر جو پرائیڈ تھا نا اس دعا کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا کوئی دولت نہیں ہے جو اس کو کسی چیز سے تول سکے. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ واٹ کیپس می گوئنگ کہ آپ لوگوں کی دعائیں لیتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، جو کہ جس پڑھے لکھے شہر کے اندر ہم خدمت کرتے ہیں وہاں تو بڑی تھینک لیس جاب کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے غریبوں کی خدمت کریں تو وہ بہت دعائیں دیتے ہیں. میں یہ بالکل ذاتی طور پہ بھی ایڈ کروں کہ جو بند کمروں کے اجلاس ہوتے ہیں اور اس میں مختلف سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، اس میں آخر کار سیاستدان ہی ہیں جو عوام کی نمائندگی یا ان کا احساس کرتے ہوئے ان کا جو انٹرسٹ ہے اس کو وہ سامنے رکھتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہم آپ سے مزید سمجھیں گے کہ ہم کس طرح سے جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا کہ ہاؤ ٹو ٹرن اراؤنڈ پاکستان، اس کی مختلف ڈائمنشنز ہیں. اور اس میں قطع کلامی آپ کی میں یہ بھی آپ سے شیئر کر دوں. میں اپنے کولیگز کو بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے حلقے سے ووٹ لیے ہیں تو آپ کی فرض عبادت جو ہے وہ حلقے کی ڈیوٹی ہے، اور باقی جو یہ لیڈری ویڈری کے کام ہے یہ سب سنت اور نفلی عبادت ہے. تو جو اپنی فرض عبادت نہیں کرتا اگلے الیکشن میں لوگ اسے فارغ کر دیتے ہیں. بالکل.
تو ہم تھوڑی ٹیکنیکل باتوں پہ بھی آئیں گے کیونکہ آپ ایک تھاٹ لیڈر بھی ہیں اور آپ کا بہت طویل ایکسپیرینس ہے پاکستان کی پالیسی سازی میں. تو اگر ہم ڈائگنوسس سے شروع کریں کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ سب کے علم میں ہیں, ایک اقتصادی بحران بھی ہے, ایک سیاسی بحران بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کا بھی جو معاملہ ہے وہ بھی ایک سر اٹھا رہا ہے. تو اگر ہم ڈائگنوسس میں جائیں کہ ان سارے جو بحران ہیں ان کی بنیادی جڑ کیا ہے, وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں, اور تھوڑا سا ہم ڈائگنوسس اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں اور پھر ہم اس کے حل کی طرف آپ سے لیں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, میں نا آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. آئی تھنک دس از 2002 اور 3. میں چائنا گیا تو وہاں پر ان کے جو پلاننگ کے سینئر منسٹر تھے نمبر 2, ان سے میٹنگ ہوئی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے چائنا کی کامیابی کی کیا سیکرٹ شیئر کرنا چاہیں گے. تو وہ ہنس پڑے. اور کہا دیکھیے میں آپ کو 1 گھنٹے کا لیکچر دے سکتا ہوں ٹیکنیکل کہ یہ ہم نے کیا, یہ کیا, یہ کیا, لیکن چونکہ آپ ہمارے بڑے برادر, دوست, ملک کے ہمارے ساتھی ہیں, آئی وانٹ ٹو بی آنیسٹ وتھ یو. اور آنسر بڑا سمپل ہے. اس نے کہا کہ اگر آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی اور سوشل سالیڈیرٹی انشور کر لیں تو آپ ترقی کے لیے مقناطیس بن جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کے ہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی اور سوشل سالیڈیرٹی وچ مینس کہ سماجی ہم آہنگی یہ نہیں ہوگی, یا دوسرے لفظوں میں کہ اگر آپ کی سوسائٹی میں کانفلکٹ ہوگا تو آپ جو مرضی پالیسیز بنا لیں, جو مرضی اچھا کرنے کی کوشش کریں, کامیاب نہیں ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں اگر آپ نظر ڈالیں تو ہم کبھی پالیسیز میں پیچھے نہیں رہے. ہماری پالیسیز بڑی پروگریسو رہی ہیں, ہمارے پلانز بہت اچھے رہے ہیں. 5 ایئر پلانز ہم نے بنائے. میں خود 2 لانگ ٹرم پلانز کے ساتھ وابستہ رہا ہوں, ویژن 2010, ویژن 2025. ہماری ذہنی صلاحیت میں کمی نہیں ہے, ہماری انتظامی صلاحیت میں کمی نہیں ہے. جس چیز میں ہم جاپان, ساؤتھ کوریا, ملیشیا, تھائی لینڈ, سنگاپور, چائنا, بنگلہ دیش, ویٹنام, ٹرکی, یہ وہ سب ملک ہیں جنہوں نے پچھلے 50 سالوں میں بہت تیزی سے ترقی کی. دیکھیے پالیسی کو کامیاب ہونے کے لیے کم از کم 10 سال کا تسلسل چاہیے ہوتا ہے, اور ان تمام ممالک نے ڈیکیڈز آف سٹیبلٹی پیدا کی ہے. ہمارا ہمسایہ ملک ہے بھارت, وہاں پہ بھی جمہوریت ہے, لیکن بی جے پی اور کانگریس دونوں پارٹیوں کی حکومتیں 2 ٹرمز وہاں پہ رہیں. دونوں پارٹیوں نے ڈیکیڈز لانگ سٹیبل ٹینیورز انجوائے کیے, جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو ان کی ریفارم ایجنڈا تھا وہ گراؤنڈ بھی ہوا, وہ اس نے کوئی پھل بھی دیا, اور اس کا انڈیا نے فائدہ اٹھایا. پاکستان نے 3 بدقسمتی سے کیچ ڈراپ کیے ہیں. سب سے پہلا کیچ ہم نے 60s میں ڈراپ ہم سے ہوا, جب پاکستان کو کہا جاتا تھا اٹ از دا نیکسٹ جاپان ان ایشیا. وی ور ویل آن آر روڈ, ہم ڈیولپمنٹ کر رہے تھے ارلی 60s میں, لیکن جب 1965 کی جنگ ہوئی اس سے ہم ڈی ریل ہو گئے, اور وہ ہمارا جو ترقی کا سفر تھا وہ ٹوٹ گیا. دوسرا موقع ہمارے پاس 1991 میں آیا, جب فرسٹ نواز شریف گورنمنٹ میں ڈی ریگولیشن, پرائیویٹائزیشن, لبرلائزیشن, ٹیلی کمیونیکیشن, فائنینشیل سیکٹر کو اوپن کیا, پرائیویٹ سیکٹر انیبلمنٹ ہوئی, ایک دم پاکستان میں انویسٹمنٹس آئیں, یہ سیکٹرز کھلنے کی. آج بھی آپ دیکھیے پاکستان میں جو سب سے ڈائنامک سیکٹرز ہیں, ٹیلکو سیکٹر ہے یا فائنینشیل سیکٹر ہے, یہ اسی پالیسی فریم ورک پہ ہے جس میں پرائیویٹ سیکٹر کو الاؤ کیا گیا. لیکن کیا ہوا کہ اس حکومت کو 1.5 سال میں ختم کر کے پورا 90s کا ڈیکیڈ ہم نے انسٹیبلٹی کی نظر کر دیا, 2 سال میں میوزیکل چیئرز. لیکن وہی پالیسیز انڈیا نے اس وقت, جو منموہن سنگھ تھے وہ فائنانس منسٹر تھے, آپ کبھی سرتاج عزیز صاحب سے پوچھیے گا کہ کامن ویلتھ سمٹ میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ جو آپ ریفارمز کر رہے ہیں, ہمارے ملک میں بزنس مین کی ڈیمانڈ ہے کہ وہی ریفارمز کریں, تو آپ اس کے ایس آر اوز مجھ سے شیئر کریں. تو انہوں نے وہ سارے ایس آر اوز انہیں شیئر کیے, انڈیا نے وہ پالیسیز اپنائیں اور ایک سٹیبل ڈیکیڈ گزارا. تو بائی 2000 انڈیا اوورٹوک اس, لیکن ہم نے وہ ڈیکیڈ انسٹیبلٹی کی نظر کر دیا.
تھرڈ چانس ہمیں ملا اور 2017 میں میری ہر سپیچ میں یہ کہتا تھا کہ قدرت ہمیں معاف نہیں کرے گی. جو سی پیک کی صورت میں ہمیں ایک اپرچونٹی ملی ہے کہ $29 بلین کی انجیکشن ہوئی پاکستان میں 3 سالوں کے اندر. ایک دم پاکستان کا پروفائل چینج فرام واٹ دا ورلڈ یوز ٹو سی اس ایز اے سیف ہیون فار ٹیررسٹ نیٹورکس. The world started to see us as a safe haven for billions of dollars of Chinese investment. In 2017-18, US Ambassador, UK High Commissioner, EU Ambassadors, Japanese Ambassador, each and every ambassador from G7 country would come to me and ask one question only, کہ ایکسلنسی یہ بتائیے ہماری کمپنی سی پیک پروجیکٹس میں کیسے شراکت داری کر سکتی ہیں, ہمارے ملک سے اسپیشل اکنامک زونز میں کیا اجازت ہوگی کہ ہم بھی سرمایہ کاری کر سکیں. تو دس واز دا کال. لیکن کیا ہوا کہ ہم نے 2018 میں وہ ساری جو چائنیز انویسٹمنٹ آ رہی تھی, پریزیڈنٹ شی نے ٹاپ چائنیز کمپنیز کو کہا کہ آپ پاکستان میں جا کے آفس کھولیں اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. میرا یہ ایسٹیمیٹ تھا کہ نیکسٹ 5 years we might see $30 to $40 billion private investment from China in Pakistan. But in 2018, when the regime changed, the policy also changed. We scandalized the Chinese investment in Pakistan. گورنمنٹ کے منسٹرز نے میڈیا پہ آ کر کہا کہ چائنیز کمپنیز نے کک بیکس دی ہیں, انہوں نے کرپشن کی ہے. امیجن کہ جب چائنیز نے آپ کے ملک میں تب انویسٹمنٹ کی کہ جب آپ کا اپنا انویسٹر تیار نہیں تھا. دے ٹک دا رسک اینڈ دے گیو یو مچ نیڈیڈ انویسٹمنٹ, جس سے آج آپ کا تھر جیسا جو پروجیکٹس ہیں, مثال کے طور پہ 70 سال سے ہمارے پاس کوئلہ پڑا تھا جو ایران اور سعودی عربیہ کی انرجی ویلیو جو آئل کی ہے اس کے برابر ہے. ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے تھے بیکاز وی ڈنٹ ہیو انویسٹمنٹ نور وی ہیڈ دا ٹیکنالوجی. CPEC enabled us to get the technology, get the investment, and today Thar coal is the source of cheapest energy for Pakistan. تو جب چائنا نے اس طرح آپ کی ہینڈ ہولڈنگ کی اور ہم اس کو یہ کہیں کہ آپ نے کرپشن کی ہے, آپ نے مہنگے قرضے دیے ہیں, آپ نے یہ کیا ہے, وہ پیچھے ہٹ گئے اور وہ جو سینٹیمنٹ تھا وہ ختم ہو گیا. اینڈ لیٹ می لاسٹلی سے دیکھیے, یہاں پہ بزنس مین بھی ہوں گے, کوئی اکانومی ہو یا بزنس ہو, اسٹرکچر سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے سینٹیمنٹ, مارکیٹ کانفیڈنس. آپ کے 2 بزنسز ہیں, ایک کی بیلنس شیٹ بہت اچھی ہے لیکن اس کا مارکیٹ سینٹیمنٹ ویک ہے, اس سے کوئی کاروبار نہیں کرتا. دوسری کمپنی ہے جس کا مارکیٹ سینٹیمنٹ بڑا اسٹرانگ ہے, لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں لیکن اس کی بیلنس شیٹ ریلیٹیولی ذرا کمزور ہے. People don't look at their balance sheet, they look at the trust and confidence that is there. Unfortunately, in last 4 years, Pakistan's trust and sentiment was destroyed because we reversed everything. Anything that we did in those 5 years was called corruption, was called کہ جی یہ سب تباہی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. 47 سے لے کے 2013 تک ہم نے 18,000 میگا واٹ بجلی پاکستان میں پیدا کی ہے. 67 ایئرز میں وی کوڈ اونلی پروڈیوس 18,000 میگا واٹس آف انرجی. In 4 years we produced added 11,000 new megawatts. دنیا کا کوئی ملک ہوتا اور تو اس کو اپنے ملک کے اندر ایک اعتماد پیدا کرنے کا ذریعہ بناتا کہ یار اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو وی کین ڈو لاٹ مور گریٹر تھنگز. لیکن واٹ ڈڈ وی ڈو؟ وی ایون اسکینڈلائز دیٹ. ہر وہ اچھا افسر جس نے ریکارڈ ٹائم کے اندر, چاہے وہ سائیوال کا پلانٹ تھا, چاہے وہ RLNG کے پلانٹ تھے, جن سرکاری افسروں نے 6 مہینے پہلے وہ تمام پلانٹس مکمل کیے, ان سب کو ہم نے نیب کے سامنے ڈال کے بھیج دیا. وہ جب میں اور شاہد خاقان عباسی صاحب اڈیالہ جیل میں تھے, ڈیتھ سینٹینس کے سیلز میں, تو میں ان سے کبھی کبھی مذاق میں کہتا تھا کہ شاہد صاحب آپ نے جو LNG کانٹریکٹ اور ٹرمینل ریکارڈ مدت میں بنایا, اگر آپ کسی اور ملک میں ہوتے تو شاید آپ کو نیشنل ایوارڈ مل گیا ہوتا, آپ اس سزائے موت کے قیدی کے کوٹڑی میں نہ ہوتے.
تو میں نے بھی چلو تھوڑا بہت جو سی پیک کے لیے کیا، اگر دنیا کا کوئی اور ملک ہوتا وہ بھی ہمیں شاید کوئی میڈل دے چکا ہوتا اس سزائے موت کی قیدی کے اس میں نہ ہوتے. آئی تھنک وی ہیو ٹو لرن آر لیسنس. یہ ملک کی ترقی جو ہے اس کو سیاست اور کانفلکٹ کی نظر نہیں کرنا چاہیے. اینڈ مائی لاسٹ میسج از ود 30 years of experience, where we have reached, there is no single leader, there is no single party, and there is no single institution in Pakistan today which alone can carry this burden. If we have to move forward, we have to learn the science of collaboration, and we have to learn the science of positive synergy. We need unifying solutions. We don't need dividing solutions and polarizing solutions. So to me, the most fundamental thing is, how can the nation come together? How can we have greater collaboration? We might be different, but if you are different, that does not mean you cannot be equal. To be equal, you don't have to be same. We may have different political ideas, different identities, but I think at one level, we must learn to collaborate as Pakistanis. So political stability, continuity of policies is the basic thing that has not allowed us to move forward. And if we can ensure stability, our fundamentals are so strong, I think in 5 years we can catch up for 10, 15 years that we have lost. تو آپ چونکہ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی بھی رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں، اور آپ نے خود ذکر کیا کہ کولیبریٹو اپروچ چاہیے، اور تاکہ کلیکٹیو وزڈم آف دی نیشن بروئے کار لایا جا سکے، ایک تھاٹ تھرو منصوبہ بندی کی جا سکے، جس طرح سے ویژن 2025 میں ایک بڑی براڈ بیسڈ کنسلٹیشن ہوئی. لیکن اس کے بعد اس کو جہاں امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو وہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم اکثر فیل ہو جاتے ہیں. اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ چونکہ ہم ترقی پذیر ملک ہیں تو جو پبلک انویسٹمنٹ چاہیے ہمارے نوجوانوں میں، ہماری خواتین میں، پھر وہ علاقے جو کہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں یا ہسٹوریکلی پیچھے ہیں، کہ جب تک ان کی ہم صلاحیتیں ہارنس نہیں کر سکیں گے، بروئے کار نہیں لا سکیں گے، تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو وہ جو ہم اس طرح کی ایک کثیر جہتی منصوبہ بندی، اس کی امپلیمنٹیشن اور پھر پبلک انویسٹمنٹ ان دی رائٹ ایریاز، یہ ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک کہانی انٹرسٹنگ سناتا ہوں. 28 مئی 1998 کو جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا، اس کے کچھ عرصے کے بعد ڈاکٹر AQ خان اور ڈاکٹر اشفاق احمد، ایک KRL کے تھے، ایک اٹامک انرجی کمیشن کے تھے، یہ میرے پاس کسی کام کے لیے آئے، کوئی ایک پروجیکٹ تھا جس پہ انہوں نے بات کرنی تھی. تو میں نے ان دونوں حضرات سے کہا، میں نے کہا جی کہ وہ ہم بات تو بعد میں کریں گے، پہلے مجھے آپ ذرا یہ سمجھائیں کہ یہ نیوکلیئر میدان میں پوری دنیا ہماری دشمن تھی، ہمیں کوئی مدد دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی ہمیں ٹیکنالوجی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی ہمیں لون دینے کے لیے تیار نہیں تھا. تو ہم نے پوری دنیا کے برخلاف چل کر اپنے وسائل کے ساتھ ایک کامیابی حاصل کر لی ہے. تعلیم ہے، صحت ہے، دوسرے شعبے ہیں، وہاں پر ہمیں لوگ قرضے دیتے ہیں کہ اپنا نظام انصاف ٹھیک کر لو، اپنی تعلیم کو ٹھیک کر لو، باقی چیزیں ٹھیک کر لو، وہاں پہ ہم سے کام نہیں ہوتا. تو ہاؤ ڈو یو ڈسکرائب دس سکسیس کہ why were we able to do this and why we are not able to do other things? تو ان دونوں نے کہا کہ ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ دوسرے کام کیوں نہیں آپ کر سکتے، ہمیں یہ ضرور ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہم نے یہ کامیابی کیسے حاصل کی. اینڈ آئی تھنک اس کے اندر ایک بڑی ریسیپی ہے کامیابی کی. اگر ہم اس کو قومی سطح پہ اسکیل اپ کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. انہوں نے پہلی بات یہ کہی کہ ہماری آرگنائزیشنز میں دیر واز اے شیئرڈ ویژن. ایک خاک روب سے لے کر ادارے کے سربراہ تک سب میں سینس آف مشن تھا کہ میں جھاڑو نہیں دے رہا، جو جھاڑو دینے والا تھا وہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں بم بنا رہا ہوں. اور ہر بندہ، چاہے وہ ڈرائیور تھا، چاہے وہ اسٹینو تھا، چاہے وہ سائنٹسٹ تھا، چاہے وہ انجینئر تھا، ایچ ممبر آف دا آرگنائزیشن ہیڈ اے سینس آف پرپز.
سو آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ چیز انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک شیئرڈ سینس آف پرپز از دا فرسٹ کی وچ انیبلڈ us ٹو اچیو دس. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ اسٹیبلٹی آف ٹینیور آف آر چیئرمین, کہ ہمارے جو اداروں کے سربراہ تھے وہ 6 سے 8 سال کم از کم اوسطاً ان کا ٹینیور رہا. بلکہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ڈاکٹر AQ خان نے ہنس کے کہا کہ جس طرح آپ کے وزیر اعظم بدلتے ہیں, اگر اسی طرح ہمارے چیئرمین بدلتے ہوتے تو ہم بم نہ بناتے, ہم پھل جڑیاں بنا رہے ہوتے. تیسری چیز انہوں نے کہی کہ ریکروٹمنٹ, پوسٹنگ, پروموشن اور ٹرانسفر ہم نے اسٹرکٹلی میرٹ کے پرنسپل کو فالو کیا. سو ایک میرٹ بیسڈ آرگنائزیشن ہم نے حد الوسع کوشش کی بنائیں, اور اس کا نتیجہ ہے کہ وی ور سکسیزفل. فورتھ, they said we invested in our people. We did not make bomb through some machines. We made bomb because of our people, scientists and engineers. We invested in our people, and it was the brain power of our people that created solutions for us. So, لہذا ہماری انویسٹمنٹ. 5ویں چیز انہوں نے کہی کہ ہمیں جو کام دیا گیا اس کے لیے وسائل فراہم کیے گئے. یہ نہیں ہے کہ ہم فائلیں لے کر دفتروں میں پھرتے تھے, اچھا جی اب یہ کرنے کے لیے پیسے دے دیں, یہ ہماری ریلیز نہیں آ رہی, وہ نہیں آ رہی. تو جو ہمارا مشن تھا اس کے لیے ہمیں باوسائل بھی کیا گیا. یہ بڑی اہم 5 کلیے ہیں. یہ کسی بھی آپ میرا خیال ہے شعبے میں نافذ کریں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. پاکستان میں جو اب آج کے مسائل ہیں اس کے حوالے سے ہم نے آتے ساتھ ہی ایک نیشنل سمٹ کی, اور اس میں پورے ملک سے جو موورز اینڈ شیکرز ہیں اکانومی کو انہیں بلایا, اور ایک ٹرن اراؤنڈ پاکستان ایجنڈا بنایا. دیکھیے اب جہاں ہم کھڑے ہیں, وی نیڈ اے پلان ٹو ٹرن اراؤنڈ دا کنٹری. ہمیں اس وقت بریکس لگا کے ہیمریج کو روکنا ہے. اور میں یہ بات بھی آپ سے کہہ دوں کہ کئی لوگ ہم سے اب یہ سوال کرتے ہیں, جب آپ کو پتہ تھا کہ حالات اتنے برے ہیں تو آپ نے یہ پھڈا لیے کیوں اپنے گلے؟ آپ کو کیا ضرورت تھی؟ کس حکیم نے کہا تھا کہ حکومت میں آ کے یہ سب کچھ اپنے گلے میں ڈال لیں؟ تو میں انہیں یہ جواب دیتا ہوں کہ جب آپ کہیں جا رہے ہوں اور راستے میں آپ کو اپنا بہت ہی کوئی قریبی عزیز ایک نہایت ہی مضروب حالت میں خون میں لت پت ملے, تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ اگر اس کو میں نے اٹھایا میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے, اس کو میں نے گاڑی میں ڈالا میری گاڑی کے پوشش یا کورز سارے لت پت ہو جائیں گے, چھوڑو اس کو مرنے دو؟ نہیں, وہ اگر مرا تو آپ بھی مر جائیں گے. تو یقیناً ہم نے اس معیشت کو اٹھایا, گلے لگایا, گاڑی میں بھی ڈالا, ہمارے کپڑے بھی خراب ہوئے, ہماری گاڑی بھی خراب ہوئی, ہاسپٹل میں بھی لے آئے. اب ہاسپٹل میں جب آپ اس کنڈیشن میں مریض کو لائیں گے تو ڈاکٹر یہ نہیں کہے گا کہ آئی ہیو کینڈیز ٹو گیو ٹو دس پیشنٹ. وہ اس کو کڑوی دوائی دے گا, وہ اس کی سرجری کرے گا, لیکن اس کے بعد وہ مریض روبے صحت ہو جائے گا. سو انفارچونیٹلی ہسٹری براٹ us ایٹ اے پوائنٹ کہ جہاں پر ہمیں یہ ناخوشگوار فریضہ کرنا پڑا ایٹ آر اون کاسٹ, بیکاز وی تھنک کہ اگر ہم یہ ذمہ داری ایکسیپٹ نہ کرتے the consequences would have been very disastrous. So I would say that this is now a point where the challenge is bigger than any single government. It requires whole of the nation approach, and that is why as part of Turnaround Pakistan program, ہم نے ایک نیا انیشیٹو لانچ کیا ہے, اور یہ دس از بیسڈ آن مائی ریفلیکشن ڈیورنگ مائی جیل ڈیز. آئی یوز ٹو آسک مائی سیلف کہ ویژن 2010 کیوں نہیں چلا, ویژن 2025 کیوں نہیں چلا. ون آف دا آنسرز دیٹ کیم ٹو مائی مائنڈ واز کہ مے بی گورنمنٹ چونکہ اس میں لیڈ اونرشپ میں تھی تو حکومت بدلی تو اگلی حکومت نے اس کو ڈس اون کر دیا, تو پھر کیا طریقہ ہے کہ ہم ایک کنٹینیوٹی لائیں. سو آئی تھنک اس کا ایک ہی علاج اور جواب ہے کہ ڈیولپمنٹ ایجنڈا کی اونرشپ اب ہمیں حکومت سے نکال کے عوام کو منتقل کرنی چاہیے, اور پرٹیکولرلی جو موورز اینڈ شیکرز آف اکانومی ہیں ان کو دینی چاہیے. اس کے لیے وی ہیو کریٹڈ اے چیمپئنز آف ریفارم نیٹ ورک, اینڈ واٹ وی آر آسکنگ اینڈ ریکویسٹنگ اینی پاکستانی who has the talent, who has the experience, who has the resources to make a difference for Pakistan should join this network and should become a non-governmental lobby for continuity of economic policies and reform agenda.
اگر پاکستان کے لوگ سول سوسائٹی پاکستان کے ڈیولپمنٹ ایجنڈا کی اونرشپ لے لے گی تو مجھے یقین ہے کل کو کوئی حکومت اگر تبدیل ہوگی اور وہ سمت ہٹانا چاہے گی تو یہ لوگ اس پر دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ آپ یہ سمت تبدیل نہ کریں اور یہ ہم اس پالیسی میں کنٹینیوٹی دیکھنا چاہتے ہیں. تو آئی تھنک دیٹ از مے بی دا اونلی سلوشن کہ ہم اگر ملک کے اندر تسلسل دیکھنا چاہتے ہیں پالیسیز کا تو پاکستان کے جو عوام ہیں, پاکستان کی جو سول سوسائٹی ہے, پاکستان کے جو موورز اینڈ شیکرز ہیں, پاکستان کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, پاکستان کا جو ایکیڈیمیا ہے, جو ریسرچ کمیونٹی ہے, ان سب کو ہم ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر لے کر آئیں اور انہیں اونرشپ دیں. اور لاسٹلی حکومت کی اب دیکھیے اتنی کیپیسٹی محدود ہو گئی ہے. 2018 میں اپنا دن شروع کرتا تھا پلاننگ منسٹری میں بیٹھ کے یہ سوچ کے کہ آج نیا منصوبہ کیا شروع کرنا ہے. آج ہر روز کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ پیسے کہاں سے کاٹنے ہیں. یہ فرق ہے کوالٹیٹیو. 2018 میں جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ 1000 ارب تھا. 4 سال بعد جب میں اسی وزارت میں آؤں تو وہ سکڑ کے 550 ارب رہ چکا تھا اور اب اس سال 750 ارب ہے. آپ صرف انفلیشن کو اگر لگائیں تو اسے 1600-1800 ارب ہونا چاہیے تھا. اور آپ کو ایک چیز میں اور بتا دوں کہ یہ ہوش ربا ہے کہ لوگ ہمیں اب جو مرضی کہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جب حکومت سنبھالی ہے اس سال تو پاکستان کی وفاقی حکومت کی جو کل آمدنی ہے ٹیکس ریونیو اور نان ٹیکس ریونیو 5200 ارب روپیہ ہے. 7200 ارب روپیہ ٹیکس کلیکشن ہے, اس میں سے 4000 چلی جائے گی صوبوں کو, 3200 وفاق کے پاس رہ جائیں گے اور اس کے اوپر 2000 ارب نان ٹیکس ریونیو ہے. سو دس میکس اباؤٹ 5200 بلین روپیز ٹوٹل ریونیو آف فیڈرل گورنمنٹ. آپ کو پتہ ہے کہ اس سال ڈیٹ سروسنگ کی کیا کاسٹ ہوگی؟ اوور 5000 بلین روپیز. So the whole revenue stream that will come in will go into repaying your debt. نا اس کے اوپر اب آ جائیے, تقریباً 1500-1600 ارب کا ڈیفنس بجٹ ہے, 750 ارب کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے, 550 ارب روپے کی کاسٹ آف رننگ دا گورنمنٹ ہے, 650 ارب روپیہ پینشنز کا ہے, 900 ارب روپے کی تقریباً سبسڈیز ہیں, 1100 ارب روپے ہیں ٹرانسفرز ہیں جو ڈفرینٹ پروونشل پروگرامز کو یا کارپوریشن جو ہماری نقصان میں چلنے والی ہیں ان کو ہیں. یہ سب کا سب آپ کو مزید ادھار لے کے پورا کرنا پڑے گا. تو یہ سچویشن تو سسٹینیبل نہیں ہے. لہٰذا اس کے لیے کیا کرنا ہے, پاکستان نے اپنی ریونیو سٹریم میں بریک تھرو اضافہ کرنا ہے. فرسٹ اینڈ فورموسٹ از learning from our 75 years, we have failed to develop our export potential. Each time we grow, اس growth کے ساتھ ہماری propensity to consume بڑھتی ہے, but our capacity to earn dollars does not increase correspondingly. So what happens? You have a current account deficit. You cannot sustain the burden of imports. You have to apply emergency brakes to cut down your imports, and doing so you crash your economic growth again. یہ ایک سائیکلز ہیں جس میں ہم چل رہے ہیں. سو فرسٹ اینڈ فورموسٹ تھنگ از وی ہیو ٹو ہیو اے سنگولر فوکس آن ایکسپورٹ پروموشن, ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ, اینڈ آئی ہیو سیڈ اٹ ریپیٹیڈلی. ہاؤ لانگ ول وی ٹیک ٹو گو فرام $32 billion export to $100 billion mark will decide our future. Can we do it in 5 to 8 years? Or will we take 12 to 15 years? These are two different trajectories. The second path is a path of destruction. So we have no option except in next 5 to 8 years with single focus. پورے جو پروڈکٹیو سیکٹرز ہیں ہماری اکانومی کے, انڈسٹری ہے, ایگریکلچر ہے, سروس سیکٹر ہے, that should be export driven, and we try to focus on earning more dollars as much as we can. Number 2, in order to overcome our fiscal deficit, ہمیں اپنے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو کو 16 سے 18% آف لے کے جانا پڑے گا جی ڈی پی کا. اس وقت ہم 9.5 پہ گر گئے ہیں, دوبارہ 9.5-10 پہ.
So how do we broad our tax base? اسی سے ریونیو آئیں گے اور اسی سے آپ کا قرضوں پہ انحصار کام ہوگا, اینڈ دیٹ مینس کہ جو ٹیکس ایویژن ہے اس کو ہمیں تیزی کے ساتھ کام کرنا ہے. اینڈ لیٹ می ٹیل یو, in 2013 when we came into government, total tax collection was 2,000 billion. When we left after 5 years, it was 4,000 billion. We had increased 100% tax revenue collection in our 5 years. We need to go with that speed. ہم جتنی تیزی سے ٹیکس کلیکشن میں اضافہ کریں گے اس سے کامیاب ہوں گے. سو لہٰذا وی ہیو ناؤ ڈیولپڈ اے 5E فریم ورک, جس میں وی ہوپ کہ نیکسٹ 2-3 ایئرز وی کین اسٹیبلائز اینڈ ٹرن اراؤنڈ پاکستانز اکانومی, اینڈ دین ان شاء اللہ وی ول لک ایٹ 2047 وچ از آر 100 ایئرز, a grand vision کہ by 2047 how Pakistan can be in the top 10-15 economies, because in order to launch that journey, we first need to create a platform through which our youth and next generation can take that plunge. And to create that platform, the 5 E's we need to focus on is first exports, or under exports, enterprise development and employment linked to export sector. Number 2, e-Pakistan. IT has the great potential for Pakistan, and through e-Pakistan we can empower our youth. So lihaza we are going in a big way to imparting IT skills to our youth so that they can put Pakistan as an information power on a global map, or that is one area where we can also earn a lot of foreign exchange, اور ہماری exports بہت تیزی سے بڑھ سکتی ہیں. Third is environment. We are, as you know, very, very, very vulnerable on climate change. Climate disasters is the new normal for countries like us. So we have to very fast develop a resilient and adaptable infrastructure. So اس کے لیے ہم نے 4RF فریم ورک بنایا ہے, جس کو ہم نے ابھی جنیوا کانفرنس میں بھی پیش کیا کہ کس طریقے سے پاکستان اپنے انفراسٹرکچر کو کلائمیٹ چینج سے الائن کرے گا, اور اسی سے الائنڈ ہے ہماری واٹر اینڈ فوڈ سیکیورٹی. So we have to transform our agriculture into smart agriculture. We need to invest in new seed development which will be weather resistant اور climate change کے ساتھ ہوں گے, otherwise we'll have a major food security challenge. تو اس کے اوپر we are working. The 4th E is energy. Energy, as you know, that we are now facing a major shock because جو fossil fuel ہے اس کی یوکرین وار نے اتنی قیمت بڑھا دی ہے کہ ہمارے جیسے ملک اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اب ہماری جو پوزیشن ہے, ہم اس وقت کئی پلانٹ ہم نے بند کیے ہوئے ہیں RLNG کے, یا ان کو پوری طرح نہیں چلا سکتے چونکہ یوکرین وار کے بعد انٹرنیشنل پرائسز RLNG کی اتنی بڑھ گئی ہیں. اور پچھلے دور میں جب سستے کانٹریکٹس تھے تو پچھلی حکومت نے وہ کانٹریکٹس نہیں کیے, وہ ہمیں ہی صرف جیلوں میں ڈالتے رہے. ان کے لیے موقع تھا جب کووڈ کے بعد بالکل کریش کر گئی تھی پرائسز. If they had done long-term contracts today, we would not be in this situation. But now we cannot afford to buy RLNG from spot because Europe is buying and everyone else is buying. So we need to move to renewables very fast. So government has now started a 10,000 megawatt solar renewable energy initiative, جس سے گورنمنٹ کی تمام بلڈنگس کو ہم چینج کر رہے ہیں. نئی جو کیمپسز ہیں سارے سولر کے اوپر لے کے جائیں گے, اور لوگوں کو بھی اس پہ انکریج کر رہے ہیں. 5th E is about equity in society. We have to also ensure کہ ہمارے ملک میں جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ان ایون نہ ہو, اور اس کے لیے جو 3 لیورز ہم نے آئیڈینٹیفائی کرے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم پاورٹی کو اور ملک میں جو ان ایکوالٹی ہے اسے اٹیک کریں گے. فرسٹ از ایجوکیشن, equal opportunity for education and taking education to the poor areas, to the underprivileged classes and segments of society, so that education becomes a vertical social mobility ladder for them. 2, health کا ایکسیس نہ ہونے کی وجہ سے بھی جو غربت ہے وہ لوگوں میں انہیں مزید غربت کی طرف لے کے جا رہی ہے. And third and most important thing which is very ignored is population control in the country. We are one of the fastest growing countries in terms of our population, and this is not compatible with our development journey. So I think devolution کی وجہ سے اس میں صوبوں نے اپنے population control programs کو
اس طرح نہیں اسٹیئر کیا, بٹ ناؤ فرام نیشنل لیول وی ہوپ کہ وی ول کوآرڈینیٹ, اینڈ پارٹ آف اٹ از فار دا فرسٹ ٹائم وی ہیو اسٹارٹیڈ این انیشیٹو کہ 20 پورسٹ ڈسٹرکٹس کو ہم انشاءاللہ اگلے 5 سے 7 سالوں میں نیشنل ایوریج کے اوپر لے کے جائیں گے, اور اس کے لیے ہم نے پہلی دفعہ ایک ٹارگیٹڈ پروگرام شروع کیا ہے جس کا اس وقت سروے ہو رہا ہے کہ ان تمام 20 پورسٹ ڈسٹرکٹس کی کیا گیپس ہیں, سوشو اکنامک ان کی نیڈز کیا ہیں, اس کے اندر وی ول, if it is infrastructure, it is education, it is energy, whatever it is, وہ ہم ویلیو چین کو وہاں سے گیپ کو پلگ کریں گے تاکہ دیز 20 poorest districts can have an accelerated development اور inequality کم ہو. So there is this 5E framework which we think in next 2 to 3 years can turn around Pakistan, can create a stable platform, and beyond that inshallah we can then go for Vision 2035, Vision 2047 and put Pakistan where it ought to be. Sir, we would like to know more about 5 E's اور ان کے انڈر کیا کام ہو رہا ہے, لیکن آئی تھنک آڈینس کی بھی بہت سارے سوالات ہیں, تو ہم آڈینس کی طرف بڑھیں گے, ان سے کچھ سوالات لیں گے. تو پلیز ڈو وی ہیو دی مائک؟ اچھا جی. السلام علیکم سر. سر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ فرام یونیورسٹی آف ایجوکیشن. سر آپ نے بات کی کہ پاکستان میں بھی آپ ترقی کر سکتے ہیں. ہاتھ کھڑا کریں, کدھر ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے جی. یونیورسٹی آف ایجوکیشن. اچھا سر, وہ کہ پاکستان میں بھی امریکہ ہو سکتا ہے, یہاں پہ بھی آپ وہی ترقی لے سکتے ہیں جو امریکہ میں ہوتی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, ہماری جتنی ٹاپ لیڈرشپ ہے جو ایلیٹ کلاس ہے, یہ اپنے بچوں کو کیوں پھر باہر بھیجتے ہیں؟ وہاں پہ اپنا یہ فیوچر کیوں ڈھونڈتے ہیں, یہ پاکستان میں کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ جی ٹھیک. دیکھیے, اس وقت چائنا نے جب ترقی کی تو ڈینگ زیاؤ پنگ جو ہیں وہ جدید چائنا کے معمار ہیں, اور ون آف دا فرسٹ تھنگز ہی ڈیڈ واز ہی سینڈ تھاؤزنڈز آف چائنیز اسٹوڈنٹس ٹو امیرکا کہ وہ وہاں سے پڑھ کر بہترین تعلیم لے کر واپس آئیں اور آ کے اپنے ملک کو بنائیں. آج اگر چائنا کھڑا ہوا ہے, ڈیولپ ہوا ہے, تو ان ہزاروں چائنیز اسٹوڈنٹس کی اس تعلیم کی بنا پہ کھڑا ہوا ہے جن کو ڈینگ زیاؤ پنگ نے آنے کے بعد لیٹ 70s یا ارلی 80s ڈیکیڈ میں وہاں بھیجا تھا. میں جب امریکہ میں پڑھ رہا تھا تو ہمارا ایک پروفیسر تھے, تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ کون سا ملک دنیا میں ٹیک آف کرے گا اگلے 10 سالوں میں, تو ہماری ٹاپ یونیورسٹیز کے PhD پروگرامز کو دیکھا کرو. جس ملک کی آپ کو اکثریت نظر آئے گی اگلے 10 سالوں میں وہ ٹیک آف کر جائے گا. اس نے کہا کہ اگر آپ یہاں پہ آتے نا 50s میں اور 60s میں, تو آپ کو ہر جگہ جیپنیز نظر آتے ہیں. تو 60s میں جیپنیز ٹک آف. تو اس نے کہا اگر آپ 70s میں آتے تو آپ کو یہاں کورینز نظر آتے ہر طرف, اور لیٹ 60s اور ارلی 70s, اینڈ دین لیٹ 70s کوریا ٹک آف. تو 80s میں وہاں پڑھ رہا تھا, تو میں نے دیکھا کہ 3 نیشنلٹیز بڑی ڈومیننٹ تھیں امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹیز میں, چائنیز, ملیشینز اینڈ انڈینز, اور 90s میں تینوں نے ٹیک آف کر لیا. ہم نے اسی لیے آتے ساتھ ویژن 2025 میں US پاکستان نالج کوریڈور کا ایک پروگرام بنایا جس میں 10,000 پاکستان کے ریسرچ اسکالرز کو 10 سالوں میں امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹیز سے PhD کرنے کے لیے اپنے وسائل سے اسکالرشپ رکھے. بدقسمتی سے اس کی پچھلے 4 سالوں میں اونرشپ نہیں لی گئی, ہم اتنے زیادہ نہیں بھیج سکے. دیکھیے, اگر آپ نے ترقی کرنی ہے اس کے لیے آپ کو ایک کرٹیکل میس آف ہائی کوالٹی ہیومن ریسورس چاہیے. آج آکسفورڈ یونیورسٹی, کیمبرج یونیورسٹی, ہارورڈ یونیورسٹی, اسٹینفورڈ یونیورسٹی, MIT, شکاگو, یو پین, یہ سارے ادارے کوئی 10-20 سالوں میں نہیں بنے, 200 250 سالوں میں بنے ہیں. یا تو آپ اگلے 100 سال انتظار کریں کہ آپ کی یونیورسٹیاں اس سطح پہ پہنچ جائیں, تو پھر آپ ادھر سے ہیومن ریسورس نکالیں اور اس سے اپنا ملک ترقی کرائیں. لیکن اگر آپ نے جلدی ترقی کرنی ہے تو ان دنیا کی بہترین یونیورسٹی سے اپنے ہیومن ریسورس کو ٹرین کرائیں, اس کو اپنے ملک میں لائیں, اس سے اپنا ملک بنائیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم
دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں اپنے اسٹوڈنٹ اتنی تعداد میں نہیں بھیج رہے جتنے میں دوسرے ملک بھیج رہے ہیں. ہمیں اور زیادہ بھیجنے چاہیے تاکہ وہ وہاں سے پڑھ کر آئیں اور وہ آ کے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں, ساتھ ساتھ اپنی یونیورسٹیز کو بھی ہم کھڑا کریں. اور اس کے لیے یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں یہاں, وائس چانسلر ایگریکلچر یونیورسٹی کے, ہم نے اس پر بھی پاکستان کے ہائر ایجوکیشن ریفارم ایجنڈے پر کام شروع کیا جو کہ 2018 کے بعد ڈسرپٹ ہو گیا. ہمارا 2 لیول پہ ہائر ایجوکیشن تھا. ایک بیسک لیول جس میں پاکستان کے ہر ضلع میں آپ یونیورسٹی پہنچائیں تاکہ ہر غریب گھر کے نوجوان کو ہائر ایجوکیشن کی ایکسیس ملے. سو وی اوپن 25-30 نیو کیمپسز. میں نے اپنے ہاتھ سے نوشکی میں, پشین میں, وڈ میں, خزدار میں, گوادر میں اور کئی جگہوں پہ جا کے کیمپس کھولے. اور میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. جب میں گیا پشین میں تو ایک لڑکی وہاں پہ لیب میں کام کر رہی تھی. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا بچے کیسا لگ رہا ہے یونیورسٹی میں پڑھ کے؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو آئی تھاٹ کہ میں نے کوئی سے شاید سختی کی بات کر دی ہے یا شی ہیڈ سم بیڈ ایکسپیرئنس ہیئر. تو میں نے کہا وائی آر یو کرائنگ؟ اس نے کہا سر میں نے 2 سال پہلے ایف ایس سی کی تھی اور میرے والدین نے مجھے کوئٹہ بھیجنے سے انکار کر دیا تھا کہ ہم تمہیں کوئٹہ یونیورسٹی میں نہیں بھیجیں گے. تو کہتی کہ میرا جو خواب تھا کہ میں کبھی یونیورسٹی پڑھوں گی وہ دفن میں نے کر دیا تھا کہ میں شاید میری قسمت نہیں ہے کہ میں یونیورسٹی میں جا کے کبھی پڑھوں گی. لیکن یہ کیمپس کھلنے سے میرا وہ دفن شدہ خواب زندہ ہو گیا ہے اور یہ خوشی کے آنسو ہیں جو میرے آنکھوں میں آ گئے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو اس طرح ہزاروں, میں اپنے ضلع کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب یونیورسٹی آف ناروال ہم نے کھولی تو آج اس میں 5000 بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں. ان 5000 میں 4000 لڑکیاں پڑھ رہی ہیں اور اس یونیورسٹی کا میرٹ لاہور کی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے برابر ہے. مطلب کیا ہے کہ وہ لڑکیاں نمبر لے رہی تھیں لیکن اگر یونیورسٹی نہ بنتی تو وہ لاہور آ کے نہ پڑھ سکتی, وہاں پہ ہی ان کا جوہر ضائع ہو جاتا. تو ہم نے ہر ضلع کے اندر کیمپس کھولنے شروع کیے تاکہ ایکسیس ملے. لیکن جس طرح برٹش فٹ بال لیگ ہے اس کے اوپر ایک سیکنڈ ٹیئر اب ہم کھڑی کر رہے ہیں 12-15 یونیورسٹیز کی جو کہ ہماری پریمیئر یونیورسٹیز, ریسرچ یونیورسٹیز ہوں گی. اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 10 سالوں میں 20 سالوں میں ہماری کوشش ہوگی کہ دے شوڈ بی کاؤنٹڈ ان ورلڈز ٹاپ 100 یونیورسٹیز. سو دس از اے 2 ٹیئر ہائر ایجوکیشن فریم ورک جس کے اوپر ایک سطح پہ نیشنل لیگ ہے جس کا مقصد ہے کہ ایکسیس دیں. اس کے اوپر ایک پریمیئر لیگ یا پاکستان لیگ آف یونیورسٹیز جو ہماری ٹاپ ہوں گی, جو انٹرنیشنل لیول کے ہمیں وہاں پر دیں گی. اور یہ کرنے کے لیے ہم نے ایک پرفارمنس آڈٹ بنا رہے ہیں جو ہر سال ہر یونیورسٹی کو 7 چیزوں کے اوپر ایویلیویٹ کرے گا. نمبر 1 اٹس اکیڈیمک پرفارمنس, نمبر 2 اٹس ریسرچ اینڈ انوویشن, نمبر 3 اٹس academia and industry linkage, commercialization of its research, number 4 its civic contribution, number 5 technology enablement, number 6 its corporate governance, اس کا internal corporation کیسی ہے professional management, and number 7 quality of its output یا اس کی جو graduates ہیں ان کی quality کیا ہوگی, ان کی صلاحیت technical as well as a human being. So what is the kind of product these universities are producing? Each and every university will be audited on these 7 points اور وہ ہم رینکنگ ریلیز کریں گے اور اسی کے اوپر پھر ریسورس ایلوکیشن کریں گے تاکہ جو اچھی یونیورسٹیز ہیں ان کے لیے انسینٹیو ہو. تھینک یو. ایسے سر السلام علیکم. میں جی جی تو آئی ہوپ کہ اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ باہر کیوں پڑھنے جا رہے ہیں. السلام علیکم. جی میں تو کہتا ہوں کم جا رہے ہیں اور جانے چاہیے تاکہ اچھی تعلیم لے کر واپس آئیں. جی السلام علیکم. جی نہیں میں آپ کو بتاؤں یہ جو نئی نسل ہے نا, میں لنکڈ ان پہ ان کے ساتھ بڑا انگیج کرتا ہوں. ون آف دا سلور لائننگز فار پاکستان از دیٹ آر یوتھ از ٹرولی موٹیویٹڈ and has the spirit to come back and put their country right. میری بڑے بڑے اچھے یونیورسٹیز میں جو پڑھ رہے ہیں نوجوان, ان کے ساتھ مکالمہ رہتا ہے اور ان کے اندر بہت ایگرنیس ہے کہ وہ واپس آ کے ملک کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. and I think this is a very good sentiment in our youth and we are really
very lucky to have this kind of sentiment in our youth. एहसन साहब, मेरा नाम मंसूर खान है जी. मैं एक सीनियर कॉर्पोरेट लॉयर हूँ कहाँ पे? और मुझे आपसे एक शिकवा है. और शिकवा मैं जी इधर हूँ. जो ऊपर जी जी. एहसन साहब, मेरा नाम मंसूर खान है जी. मैं एक सीनियर कॉर्पोरेट लॉयर हूँ. तकरीबन मेरा पाकिस्तान के अंदर 25 या 26 साल का तजर्बा है. पाकिस्तान से बाहर भी मैंने काफ़ी काम किया है. मुझे आपसे एक शिकवा है, और मुझे आपसे शिकवा ये है कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी में जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है और जिसकी वजह से मेरे ख्याल में पाकिस्तान वो टेक ऑफ नहीं कर सका, जो कि प्रोबेबली हमें 91-92 की जो मुआशी इस्लाहात हैं उसके बाद करना चाहिए था, वो पाकिस्तान का डिफेक्टिव, करप्ट, इनएफिशिएंट लीगल सिस्टम है. यहाँ पे यानी कि मुझे जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है उसमें पाकिस्तान की जो रैंकिंग है, जो कि बेसिकली 125 से 130 के दरमियान में आती है, मुझे उसको कोट करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि पाकिस्तान में जो कॉन्ट्रैक्ट्स की जो एनफोर्समेंट है उसकी जो रेशो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है. तो आपने जितनी भी बातें की, अगर एक बात को भी एनफोर्स कर दिया जाए, उसके बाद भी पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो ज़ीरो होएगी, क्योंकि वी डू नॉट हैव द गट्स to basically say what are the fundamental problem, and the fundamental problem is कि जो हुकूमत वक्त है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ या बाकी जस्टिसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साथ क्यों नहीं बैठती कि ये जो मौका है, ये जो टाइम है पाकिस्तान के सर्वाइवल का, ये इस चीज़ का टाइम है कि पाकिस्तान सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा. और उसमें जो सबसे अहम रोल अदा करना है वो आपकी अदालतों ने अदा करना है, और आपकी अदालतें वो रोल अदा करने के लिए तैयार नहीं है. तो उसका तो आपने जिक्र भी नहीं किया, जो फंडामेंटल ऑब्स्टिकल है. एहसन साहब, आपसे शिकवा होगा कि उसकी तो आपने बात भी नहीं की. जी थैंक यू. आपका क्वेश्चन आ गया. देखिए, वो आई टोटली एग्री विथ यू. हमारा जो लीगल सिस्टम है वो पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लाने में भी एक बहुत बड़ी रुकावट है. चूँकि जो देखिए, आपको मैं मिसाल देता हूँ कि वियतनाम 10 करोड़ की आबादी है और वियतनाम में सालाना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $28 बिलियन की है. हम 22 करोड़ की आबादी हैं और सालाना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $1.5 बिलियन की. कितना बड़ा लम्हा फ़िक्री है. और बुनियादी वजह यह है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो दो चीज़ें देखती है, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और दूसरा लीगल सिस्टम, के उनको उस लीगल सिस्टम पे कितना एतमाद है. पाकिस्तान के लीगल सिस्टम का अलमिया आप ये देखिए कि हमें कुदरत ने अरबों डॉलर का सोना और कॉपर दिया. रिकोडेक इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल कि हमने उससे $1 कमाया नहीं और अपने अदालती निज़ाम की वजह से $9 अरब का फंदा अपने गले में डाल लिया. यानी कि दुनिया में आपको कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि किसी मुल्क के पास इतनी बड़ी दौलत हो, वो उससे $1 कमाए बगैर $9 अरब का फंदा अपने गले में डाल ले. आई थिंक पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जैसे हम सियासतदानों को कहते हैं कि वो अपनी गलतियों से सीखें, हम इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं कि अपनी गलतियों से सीखें, पाकिस्तान की अदलिया को भी अपनी गलतियों से सीखने की ज़रूरत है. मैं आपको एक छोटा सा वाक़या और सुनाता हूँ कि 2017 में एक चाइनीज़ ग्रुप था जो पाकिस्तान में $2 बिलियन का एक प्लांट लगा रहा था. उसके लिए उन्होंने ज़मीन की ख़रीदारी मुकम्मल कर ली. तो मेरे पास 2017 में उसके हेड आए कि जी आप हमें प्राइम मिनिस्टर से टाइम ले दीजिए, हमने ग्राउंड ब्रेकिंग करनी है. मैंने कहा व्हेन एवर यू आर रेडी लेट मी नो, जस्ट गिव मी 2 weeks नोटिस एंड आई विल गेट यू द टाइम एंड वी विल डू द ग्राउंड ब्रेकिंग. देन ही सॉर्ट ऑफ डिसअपीयर्ड. मैंने भी सोचा कि हो सकता है उसने वहाँ चीफ मिनिस्टर परवेज़ खटक से करा ली हो, वो केपी में लगाना चाहते थे. तो अप्रैल 2018 में आई विजिटेड चाइना लास्ट टाइम एज मिनिस्टर, जब वो टर्म ख़त्म हो रही थी. तो एक रिसेप्शन वो मुझे नज़र आए, तो मैंने उनसे पूछा कि हाउ इज़ योर प्रोजेक्ट डूइंग. तो ही रिमेन्ड साइलेंट. तो मैंने फिर उससे पूछा, मैं कहा आपने बताया नहीं कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है. तो कहता एक्सीलेंसी वी डिड नॉट स्टार्ट. मैं कहा व्हाट, यू आर ऑल सेट टू गो. तो मेरी तरफ देख के कहता एक्सीलेंसी इफ़ यू कैन रिमूव योर प्राइम मिनिस्टर लाइक दिस
I am a foreigner, I have to think about my investment. آپ دیکھیے کہ یہ جو ہم کھیل کھیلتے ہیں اپنے ملک کے اندر، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، دنیا اس سے کس طرح متاثر ہوتی ہے، اور ہمارے نظام عدل پہ آج اگر ہم 20 سال بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ہم نے پھانسی غلط دی تھی، آج اگر 8 سال کے بعد یہ بات ڈسکشن میں آ رہی ہے کہ نواز شریف کے ساتھ عدالت نے دھکا کیا تھا، تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ پھر ہمارے نظام عدل پہ جو انٹرنیشنل انویسٹر ہے وہ کیسے اعتماد کرے گا. سو آئی تھنک دیر از لاٹ دیٹ آر جوڈیشری آلسو نیڈ ٹو ریفلیکٹ آن اینڈ پٹ اٹ سیلف رائٹ، بٹ دیٹ ڈز ناٹ سے کہ ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے. آئی ٹوٹلی انڈورس یور ویو پوائنٹ، اور انشاءاللہ اس کو بھی وی ول ایڈریس کہ ہم کس طرح کانٹریکٹس کو، اور جو ہمیں آربیٹریشن میں جانا پڑتا ہے باہر اور اس سے اتنی پینلٹیز دینی پڑتی ہیں، ان ساری چیزوں کا علاج کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو ورک مور کلوزلی with our legal fraternity and have the legal reforms in place. تھینک یو سو مچ. آئی تھنک we've run out of time, لیکن ہم چاہیں گے کہ ایک خاتون ممبر سے ہم ضرور کوشچن لیں. پلیز جی، یہ جو ہیں پلیز یہ لاسٹ کوشچن ہم لے پائیں گے جی. السلام علیکم. کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہو گیا. جی پلیز. جی سر، میرا کوشچن ہے سر. آئی ایم ڈاکٹر اسما فرام UMT. سر آئی اسپینڈ 4 years ان چائنا. سر آپ بار بار چائنا کو کوٹ کر رہے ہیں کہ چائنا کی اکانومی یہ ہے اور چائنا میں اس طرح کی صورتحال ہے. تو سر چائنا میں رہتے ہوئے مجھے بہت سارے پرابلم فیس کرنے پڑے آپ کی گورنمنٹ کے متعلق. وہ مجھ سے یہ پوچھتے تھے کہ یہ جو نواز شریف گروپ ہے یہ ہمیں پنجاب کے علاوہ سندھ اور بلوچستان میں کیوں انویسٹ کرنے نہیں دیتے، فرسٹ آف آل. اور سیکنڈ کوشچن میرا یہ ہے آپ سے کہ آپ چائنا کے فارمولے کو یہاں پہ امپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کو کوٹ کر رہے ہیں، تو کیا یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ چائنا میں جو پیٹرن ہے گورنمنٹ پیٹرن، اور وہ گورنمنٹ جو وہاں کے آفیشلز ہیں وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ تو کمیونسٹ پارٹی ورک کر رہی ہے. وہاں پہ ایک بندہ BMW سے نکلتا ہے تو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھاتا ہے. کیا یہاں پہ وہ لوگ افورڈ کرتے ہیں؟ کیا آپ بینگ اے منسٹر آپ کسی ویسے میں سر ایڈ کروں تو منسٹر صاحب ہر روز ورکنگ لنچ کرتے ہیں اپنے اسٹاف کے ساتھ، یہ میں واؤچ کر سکتا ہوں. آپ کو گواہی مل گئی ہے. جی سر. دیکھیے سر دوسری بات میں آپ کو سوری سر میں یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی سر. اس طرح سے تو ہم دوسروں کو امپوز مطلب کہ کوٹ کر رہے ہیں تو ہمیں ان کی چیزوں کو یہاں پہ اڈاپٹ بھی کرنا چاہیے، تبھی ہم اس چیزوں کو فلفل کر سکیں گے. دیکھیے آپ کے میں سوال کا احترام کرتا ہوں. ہمیں نا کچھ چیزوں پہ ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ہمارا سیلف اسٹیم، یہاں پہ کوئی اگر سائیکالوجسٹ ہو وہ اس بات کو واؤچ کرے گا کہ ڈپریشن کا جو مرض ہے نا وہ تب آتا ہے کہ جب انسان کا سیلف اسٹیم لو ہو جاتا ہے. ہمیں اتنا نیگیٹو فیڈ بیک دیا گیا ہے، ستیہ ناس، بیڑا غرق، چور، ڈاکو، کہ ہمارا ایز اے نیشن اپنا سیلف امیج بڑا لو ہو گیا ہے. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے آپ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کس چائنیز نے کہا کہ پنجاب میں انویسٹ کر رہے ہیں. پنجاب کے اندر تو صرف ایک سائی وال کول پلانٹ لگا سی پیک کے تحت، سن لیجیے. اس کے بعد جو ہپکو کا پلانٹ لگا وہ تو بلوچستان کے اندر لگا. تھار کے جتنے پلانٹ ہیں وہ سارے سندھ کے اندر لگے. اگر پورٹ قاسم کا پلانٹ لگا وہ تو سندھ کے اندر لگا. تو سندھ اور بلوچستان میں پنجاب سے زیادہ توانائی کے پلانٹ لگے. تو یہ بات کہہ دینا کہ سی پیک میں صرف پنجاب میں پلانٹ ہوئے، یا جو کہ سی پیک کو کہا گیا اس وقت چائنا پنجاب اکنامک کوریڈور ہے، یہ چند ملک دشمن ہلکے تھے. اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ کون سی ایمبیسیاں تھیں اسلام آباد میں جو اس قسم کا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ کرتے تھے تاکہ سی پیک کو اور پاکستان اور چین کے اشتراک کو نقصان پہنچایا جائے. اور اس وقت اوپنلی کہا جاتا تھا کہ ہم سی پیک کو بھی کالا باغ ڈیم بنا دیں گے، اسے کبھی بننے نہیں دیں گے. اور الحمدللہ ہم نے اس پروپیگنڈے کا مقابلہ کیا. اور دسمبر 2016 کو میں خیبر پختونخوا سے پرویز خٹک صاحب کو جو PTI کے تھے، سندھ سے چیف منسٹر جو پیپلز پارٹی کے تھے، بلوچستان سے جو بلوچستان کے AJ کے GB
پوری پاکستان کی لیڈرشپ کو ہم نے چائنا میں اپنے ساتھ بٹھا کے ان کو بتایا کہ سی پیک کے اوپر دیر از نیشنل کنسنسس، اور یہ طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا کہ آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں، تقسیم پیدا نہ کریں۔ پرویز خٹک صاحب کو آج آپ بلائیں کسی پینل میں، وہ رات کو کنٹینر پہ چڑھ کے ہمیں گالیاں نکالتے تھے، صبح جب وہ وزارت میں بحیثیت چیف منسٹر کے پی ہمارے پاس آتے تھے ہم انہیں وہی عزت دیتے تھے جو چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف کو دیتے تھے، کیونکہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کو بڑا دل کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مخالفوں کو سزائے موت کے قیدیوں کی جیلوں میں جھوٹے مقدمے ڈالیں اور بنائیں اور پھر کہیں جی کہ ملک کا اتحاد کیسا پیدا ہوگا۔ تو لہٰذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بجائے جو پاکستان کو مسائل ہیں انہیں نیچا دکھانے کے لیے آپس میں مل کر کام کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کریں، مل جل کر کام کرنے کی اور صلاحیت آخر پیدا کرنی میں ہوگی۔ ایک شعر پہ میں بات ختم کرتا ہوں۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ وہی دکھ ہیں کوئی ساتھ بھی چمکیلی نہیں آئی، بہت کچھ ہم نے بدلا پھر بھی تبدیلی نہیں آئی۔ تو اب کچھ نہ بدل کے دیکھ لیں۔ سر فیض صاحب نے بھی کہا تھا کہ چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ ان الفاظ کے ساتھ میں ہینڈ اوور کروں گا سیشن واپس ڈاکٹر فہیم کو۔ جی سر، تھینک یو سو مچ سر فار اے ویری انلائٹننگ اینڈ کینڈیڈ ڈسکشن، بہت مزہ آیا ہمیں، اور اس ایونٹ کا بھی مقصد بالکل یہی ہے کہ ہم یہ جو ڈیبیٹ ہے پالیسی کی اس کو عوام کے قریب لے کے آئیں، عوام کے درمیان لے کے آئیں۔ انہوں نے جو سوال کیا نا، لیٹ می آلسو ٹیل یو کہ نہ صرف وزارت، آپ حلقوں میں بھی آئیں تو ہمارے لوگ، غریب لوگ، ہر کوئی ہم سے اسی طرح ملتا ہے، بیچ میں کوئی گارڈ نہیں ہوتا۔ اینڈ آلسو لیٹ می ٹیل یو کہ فرام دا فرسٹ ڈے آئی ٹوک اوتھ آف آفس I did not use government vehicle to travel my constituency for even once. اپنی پرائیویٹ گاڑی پہ میں ناروال جاتا ہوں ہمیشہ۔ تو ہم کوئی چور ڈاکو نہیں ہے، ہمیں بھی یہ ملک اتنا ہی عزیز ہے جتنا آپ۔ جی سر، تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ۔